اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب اپنے گھروں میں شاد و آباد ہوں گے۔ اللہ رب العزت سبھی کی دلی جائز اور نیک خواہشات پوری کرے اور سبھی مریضوں کو شفا دے۔ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت الفردوس کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔ آج احادیث مبارکہ کے گلدستے میں سے ایک بہت ہی خوبصورت پھول شیئر کرنا چاہوں گی آپ سے، جو ہماری دین اور آخرت کے لیے بہت ہی مشعل راہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ میدان حشر یعنی روز قیامت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جبکہ اس کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کہیں سایہ نہ ہوگا۔ وہ 7 خوش نصیب یہ ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے عادل حکمران، دوسرے نمبر پر وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اپنے رب کی عبادت میں گزار دی، تیسرے نمبر پر وہ آدمی جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا رہتا ہے، چوتھے نمبر پر وہ 2 آدمی جنہوں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی، اسی پر وہ اکٹھے ہوئے اور اسی پر جدا ہوئے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے۔ 5ویں نمبر پر وہ آدمی جسے کسی اونچے خاندان کی خوبصورت عورت نے دعوت گناہ دی، لیکن اس نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ 6 نمبر پر وہ آدمی جس نے اتنا چھپا کر صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی علم نہ ہوا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا ہے۔ 7ویں نمبر پر وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بہت ہی خوبصورت حدیث پاک ہے، پوری زندگی میں کیے جانے والے اعمال کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان اعمال پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت بے شک ہم گنہگار ہیں، ہمارے دائرۂ اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی شر سے بچائے اور اللہ رب العزت ہمیں ہمارے اپنے ہی نفس کے شر سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین دنیا اور آخرت کی تمام آسانیاں کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے نیک کام لے، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دینے والا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم خلوص دل کے ساتھ خالص اللہ کے ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دل و جان کے ساتھ رجوع کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے، اور اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو، ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں آخرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور ہمیں درود شریف پڑھنے والوں میں شمار کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔